آج ہم وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں مختلف پہلو جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور سب سے پہلے وادی سندھ کی تہذیب کے علاقے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین اب تک کی جانے جانے والی اس تہذیب کا جو علاقہ ہے، اس کے زمینی پرت کے ٹکڑے کو آج سے 50 ملین سال پہلے اس کا ٹیکٹونک پلیٹ جو ہے یا زمینی پرت کا وسیع ٹکڑا جو ہے وہ ایشیا کے زمینی ٹکڑے سے ٹکرا گیا تھا، اور اس ٹکر سے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہمالیہ پیدا ہوا۔ اور سنسکرت میں ہمالیہ سے مراد ہے برف کا ٹھکانہ۔ ہمالیہ کا یہ پہاڑی سلسلہ تبت کے سطح مرتفع کو بر صغیر سے جدا کرتا ہے، اور ہندو کش ہمالیہ کا یہ سلسلہ مغرب میں افغانستان سے لے کر مشرق میں میانمار تک 8 ممالک کی سرحدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ 3500 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ ان 8 ممالک میں ہوا اور پانی کی گردش کے نظام کو متاثر کرتا ہے۔ اس اثر کے ساتھ موسمی حالات تبدیل ہوتے ہیں، اور پہاڑی سلسلہ آج ایشیا کے 10 بڑے دریاؤں کے نظاموں کا منبع ہے، اور وہ دریا ہیں آمو دریا، سندھ، گنگا، برہم پترا، راوادی، سلوین، میکونگ، یانگسی، دریائے زرد اور تارو۔ اس سلسلے کی وجہ سے جنوب سے گرم ہوا یا مونسون ہوا اس علاقے میں کھنچی چلی آتی ہے، جس کے ساتھ ٹھنڈی اور طوفانی بارشیں اس خطے میں آتی ہیں، اور انہیں مونسون کی ہوائیں کہتے ہیں۔ اس مونسون کی وجہ سے شمال مغرب کے علاقے میں ایک زرخیز رقبہ بن جاتا ہے، جو غالباً وہی مقام ہے جس کو سنسکرت میں اور ویدوں میں 7 دریاؤں کی سرزمین کہا گیا ہے۔ اس علاقے میں آج سے 7000 سال پہلے چراگاہوں کے کیمپ اور پہلی دیہاتی کھیتی باڑی کرنے والے لوگ اس خطے میں آباد ہوئے ہیں، اور یہ آباد کاری آج سے 7000 سال پہلے شروع ہو کر 5000 سال تک کے دور میں اپنے عروج کو پہنچی ہے۔ ان ہزاروں سالوں میں یہاں کے لوگوں نے ترقی کی اور دوسرے علاقوں کے ساتھ بھی میل ملاپ کیا، اور اس میل ملاپ کے دوران اور ترقی کے دوران مٹی کے برتن بنانے، دھات کاری، ٹاؤن پلاننگ اور کاشتکاری جیسی مہارتیں اور ٹیکنالوجیز حاصل کی اور پوری دنیا میں پھیلائی۔ لہٰذا اس ترقی کے نتیجے میں 2500 قبل مسیح تک یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ خطہ دنیا کی سب سے عظیم نہ صحیح لیکن سب سے بڑی تہذیب ضرور بن گیا تھا۔ اس وقت یہاں کی آبادی تقریباً 50 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، اور یہ علاقہ 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا۔ اس تہذیب کو سندھ سرسوتی تہذیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس تہذیب کا عروج تقریباً 13 صدیوں تک جاری رہا۔ یہ تہذیب دریائے سندھ اور دریائے سرسوتی یا گھاگھر ہکڑا دریا کے تاسوں میں پروان چڑھی۔ دریائے سندھ ایشیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے،
اور دریائے سرسوتی یا گھگر ہکڑا وہی دریا ہے جو کبھی شمال مغربی ہندوستان اور آج کے پاکستان کے مشرقی علاقوں سے گزرتا تھا۔ اس تہذیب کے تمام دریافت شدہ مقامات کی اکثریت یا تو ان بڑے دریاؤں یعنی سندھ اور سرسوتی کے ساتھ اور ان کی معاون ندیوں کے ساتھ یا بڑے شہری مراکز کو جوڑنے والے تجارتی راستوں کے ساتھ واقع ہے۔ 1920 کی دہائی میں اس تہذیب کے دو بڑے شہر ہڑپا اور موئنجو دڑو دریافت ہوئے۔ ان شہروں کی دریافت کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند اور وادی سندھ کی اس تہذیب کی تاریخ کو ایک نئی جہت ملی۔ ابتدائی طور پر سندھ تہذیب کے ان مراکز کی دریافت آثار قدیمہ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ان مراکز کے معلوم ہونے سے پہلے ہند آریاؤں کو بر صغیر کی پہلی اور ابتدائی ثقافت کے تخلیق کاروں کے طور پر شمار کیا جاتا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ 2000 سال پہلے کے دور میں ہندوستان کے میدانی علاقوں میں اترے تھے، لیکن سندھ کی تہذیب کے ان دو عظیم مراکز کی دریافت کے بعد اور ان شہروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے دوسری آبادیوں کی دریافت کا سلسلہ شروع ہونے کے ساتھ 3-4 بلکہ اس سے بھی زیادہ 1000 سال پرانے آثار واضح ہوئے اور پتہ چلا کہ سندھ کی یہ تہذیب مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں کے مقابلے میں نوع انسان کی تیسری بڑی اور پرانی تہذیب تھی، اور کچھ صورتوں میں تو یہ تہذیب ان دونوں یعنی مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں سے بھی قدیم ثابت ہوئی۔ اس تہذیب کے دریافت ہونے والے یہ دونوں شہر ہڑپا اور موئنجو دڑو حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، حالانکہ ان کا باہمی فاصلہ 350 میل کا ہے، یعنی یہ دونوں شہر ایک دوسرے سے 350 میل کی دوری پر واقع ہے۔ ہر شہر میں ماہرین آثار قدیمہ کو 2 شہری حصے دکھائی دیے ہیں۔ ایک ایکروپولس یعنی بالا حصار، یوں کہیے کہ بلندی پر بنایا گیا شہر ہے، اور دوسرا حصہ نچلا شہر ہے۔ دونوں کے لیے یعنی بالا حصار کے لیے اور نچلے شہر کے لیے الگ الگ قلعہ بنایا گیا تھا۔ ایکروپولس ہر شہر کے یعنی دونوں شہروں کے مغرب میں واقع ہے اور اینٹوں سے بنے ایک مصنوعی ٹیلے پر کھڑا ہے۔ اس میں بڑے بڑے اسمبلی ہال اور عمارتیں تھیں جو ظاہر ہے کہ مذہبی رسومات کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ موئنجو دڑو میں ایکروپولس کے مرکز میں ایک عظیم تالاب، ایک عظیم حمام یا حوض ہے جس کی لمبائی 39 فٹ اور چوڑائی 23 فٹ ہے اور اس کی گہرائی 8 فٹ ہے۔ یہ تالاب شاید مذہبی رسومات کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ یہ حوض یا تالاب پانی کی فراہمی کے وسیع نظام اور گٹروں سے بھی منسلک تھا۔ اس حمام کے مشرق میں ایک بڑی عمارت تقریباً 230 بائی 78 فٹ کی عمارت تھی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کسی بادشاہ یا اعلیٰ پادری کا محل ہوتا ہوگا۔ ان شہروں میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت وہ بڑے پلیٹ فارمز تھے جنہیں کھدائی کرنے والوں نے اناج کی ذخیرہ گاہوں سے تعبیر کیا ہے۔ موئنجو دڑو میں یہ پلیٹ فارم ایکروپولس کے اندر واقع تھا۔ ہڑپا میں یہ ایکروپولس سے بالکل جڑا ہوا تھا۔ موئنجو دڑو میں
یہ تعمیراتی کمپلیکس جو عظیم حمام کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے اب بھی خاصا متاثر کن ہے۔ اس کی بنیاد مشرق سے مغرب تک چلتی ہے، 150 فٹ لمبی اور 75 فٹ چوڑی ہے۔ اس بنیاد پر 3 قطاروں میں 27 کمرے یعنی کمپارٹمنٹ بنائے گئے تھے۔ ان کی 15 فٹ دیواریں اب بھی موجود ہیں۔ یہ کمپارٹمنٹ بہت اچھی طرح ہوادار تھے اور اگر ان کو اناج کے طور پر استعمال کیا جاتا تو وہ ایکروپولس کے باہر سے بھی بھرے جا سکتے تھے۔ ہڑپا میں کچھ چھوٹے گھر تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مزدوروں یا غلاموں کے گھر تھے، اور ایکروپولس اور ان عمارتوں کے درمیان ایک بڑی کھلی جگہ پائی جاتی ہے۔ بڑے نچلے شہر میں یعنی نچلی سطح پر پائے جانے والے آثار میں ایکروپولس کی نسبت بڑے علاقے بنائے گئے ہیں۔ بڑے مستطیلی حصوں میں اس شہر کو تقسیم کیا گیا ہے۔ موئنجو دڑو میں ایسے 9 حصے تھے جن میں سے ہر ایک تقریباً 1200 فٹ لمبا اور 800 فٹ چوڑا تھا۔ تقریباً 30 فٹ چوڑی مرکزی سڑکیں شہر کے ان حصوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھیں۔ تمام مکانات سیوریج کے بہترین نظام سے براہ راست جڑے ہوئے تھے جو تمام چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتا تھا۔ بہت سے گھروں میں کشادہ اندرونی صحن اور پرائیویٹ کنویں یعنی ذاتی گھر کے اپنے کنویں تھے۔ تمام گھر معیاری اینٹوں سے بنائے گئے تھے اور ہر اینٹ کی چوڑائی اس کی اونچائی سے 2 گنا تھی اور لمبائی اس کی چوڑائی سے 2 گنا تھی۔ دونوں شہروں میں بائنڈری نمبرز اور ڈیسیمل سسٹم کی بنیاد پر وزن اور پیمائش کا یکساں نظام قائم تھا۔ یہاں سے ملنے والے تانبے اور قیمتی پتھروں سے بنے زیورات سے پتہ چلتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت پھل پھول رہی تھی۔ اس بین الاقوامی تجارت کے مزید شواہد اس وقت سامنے آئے جب میسوپوٹیمیا میں وادی سندھ کی تہذیب کی مہریں پائی گئیں۔ کچھ ایسی مہریں جن کا سراغ میسوپوٹیمیا سے ملتا ہے دریائے سندھ کی تہذیب کے شہروں میں بھی پائی گئیں۔ اس طرح انڈس تہذیب کے ابتدائی مراحل کے مقامی مقامات کی کھدائی سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہڑپا اور موئنجو دڑو محض میسوپوٹیمیا تہذیب کی چوکیاں ہیں جو یا تو مہاجروں نے تعمیر کی یا کم از کم ان کی خصوصیات کے مطابق ڈیزائن کی گئی۔ ان کے آثارائیوں کو میسوپوٹیمیا کے علاقوں جیسے ولمون، میکن اور میلوہا کے ذرائع میں ذکر سے تقویت ملی تھی۔ ولمون کی شناخت بحرین کے طور پر کی گئی تھی اور مگن موجودہ عمان سے مماثل معلوم ہوتا ہے۔ میلوہا کی مماثلت وادی سندھ کے کسی علاقے سے ہے جہاں سے میسوپوٹیمیا لکڑی، تانبا، سونا، چاندی، کارنیلیم اور کپاس حاصل کرتا تھا۔ میسوپوٹیمیا کی نظیر کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ کی ثقافت کو بھی ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ یعنی مذہبی ریاست سمجھا جا سکتا ہے جس کی جڑواں دارالحکومتوں یعنی ہڑپا اور موئنجو دڑو سے واضح طور پر ایک انتہائی مرکزی تنظیم کے واضح نشانات ملتے ہیں۔ پہلے ماہرین کو ان شہروں کے اچانک زوال کی وجوہات کے بارے میں کافی حد تک یقین تھا۔ موئنجو دڑو کے بالائی یعنی اوپر والے حصے میں بکھرے ہوئے ڈھانچے ملے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس شہر کے آخری دور میں یہاں پرتشدد اموات واقع ہوئے۔ ایسا لگتا تھا کہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو فاتحین نے آخری قتل عام میں ہلاک کر دیا تھا۔ فاتحین کو آریائی سمجھا جاتا تھا جنہوں نے دوسرے 1000 سال قبل مسیح کے وسط میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ ان کے جنگجو دیوتا اندرا کی بہت سے ویدک بچنوں میں
قلعوں کو توڑنے والے کے طور پر تعریف کی گئی تھی۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد افغانستان، پاکستان اور بھارت میں آثار قدیمہ کی کھدائی کی گئی اور گہرائی میں جب اس کی تحقیق کی گئی تو تاریخی ارتقاء اور سندھ کی تہذیب کی مقامی وسعت کے بارے میں ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا۔ اس تہذیب کے عروج و زوال کے ان پرانے جائزوں پر دوبارہ نظر ثانی کی گئی۔ نئی کھدائیوں سے پتہ چلا کہ وادی سندھ کے یہ دو شہر میسوپوٹیمیا اور مصر کی تہذیب کے اضافی یا سرحدی مقامات نہیں تھے، بلکہ یہ بذات خود ایک وسیع تہذیب کے مراکز تھے، اور یہ تہذیب تیسرے ملینیم یعنی 1000 قبل مسیح کے اواخر میں اپنے عروج پر مغربی یورپ سے بڑے علاقے کو گھیرے ہوئے تھی۔ وادی سندھ میں اس تہذیب کے دیگر اہم شہر جیسے موئنجو دڑو کے مشرق میں کوٹ ٹیچی اور دریائے سندھ کے دادو ضلع میں امری 1958 کے بعد کے سالوں میں دریافت ہوئے۔ اسی طرح کے مراکز کاٹھیا واڑ اور گجرات کے ساحل پر پائے گئے۔ اس طرح 1954 میں احمد آباد کے جنوب میں لوتھل کی کھدائی کی گئی۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لوتھل اس دور کی ایک بڑی بندرگاہ تھی۔ لوتھل سے 100 میل آگے جنوب میں مالوان کو بھی تہذیب سندھ کے مقام کے طور پر 1967 میں شناخت کیا گیا۔ مالوان سورت کے قریب واقع ہے۔ اسے اور مہاراشٹرا کے احمد نگر ضلع میں دائم آباد دونوں کو اب تک اس تہذیب کی جنوب میں سب سے آخری آبادیاں سمجھا جاتا ہے۔ مشرق کی سمت میں دیکھا جائے تو سندھ کی تہذیب کا پھیلاؤ دہلی کے مغربی علاقے میں دہلی سے 200 میل کے فاصلے پر راجستھان میں کالی بنگن کے مقام تک تھا۔ کالی بنگن میں 1961 میں کھدائیوں سے نشانات ملے۔ اسی طرح گنگا جمنا دوآب کے مرکز میں واقع ضلع میرٹھ میں عالمگیر پور اس تہذیب کا مشرق میں سب سے دور شہر سمجھا جاتا ہے۔ شمال میں ہمالیہ کے دامن میں روپڑ سب سے دور کی جگہ ہے جو وادی سندھ کے مقام کی حیثیت سے مشہور ہے۔ مغرب میں اس تہذیب کے آثار موجودہ ایران کی سرحد کے قریب بلوچستان میں سوتکاگن دور کے مقام پر پائے گئے۔ یہ غالباً وادی سندھ کو میسوپوٹیمیا سے ملانے والے راستے پر ایک تجارتی مرکز تھا۔ افغانستان کے پاس بھی سندھ کی تہذیب کے مقامات کا ایک حصہ موجود ہے۔ کندھار کے قریب منڈیکر میں ایک محل کی کھدائی کی گئی جس کا ایک متاثر کن سامنے والا حصہ ستونوں سے سجا ہوا ہے۔ یہ جگہ غالباً پورے خطے کی قدیم ترین بستیوں میں سے ایک ہے اور اسے سندھ کی تہذیب کا ایک مقام سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور مقام حال ہی میں شمال کی طرف شارتوگئی کے مقام پر آمو دریا پر پایا گیا ہے۔ موئنجو دڑو، ہڑپا، کالی بنگن، امری اور کوٹ ڈچی کے ابتدائی پرت جو ہیں وہ دوسرے راؤنڈ آرکیالوجیکل ریسرچ کے دوسرے راؤنڈ میں ان کی کھدائی کی گئی۔ اس طرح مکمل اس پرت کا ایک مسلسل اثر جو ہے وہ اعلیٰ سطح کی اور ایک مکمل وادی سندھ اور ہڑپا کی تاریخ کا ایک منظر بیان کرتا ہے۔ اس طرح آج ہم نے وادی سندھ کی تہذیب کا علاقہ اور اس کے
دو بڑے شہر اور اس کے سرحدی علاقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ملیں گے وادی سندھ کی تہذیب کے دیگر شہروں کے تعارف کے ساتھ۔